السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آج نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ ذی وقار سامعین و ناظرین، قرآن مجید کی دو آیتیں سورۃ التکویر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ ذی وقار سامعین، اس تعبیر میں انتہائی غضب الہی کا اظہار ہے کہ سوال خود بے گناہ بچی سے کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی ہے، کس گناہ میں قتل کی گئی ہے۔ تو اس میں مجرموں کے لیے، ظالموں کے لیے، قاتلوں کے لیے شدید وعید ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے، موجود ہے اور اپنی شکلوں سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہی ظالم ہے، یہی قاتل ہے، یہی مجرم ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا، ان کے یہ خبیث چہرے بتا رہے ہوں گے، ان کے یہ بدبخت چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے، یہ مجرم ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن آج ان مجرموں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے معصوم بچے، کتنی بچیاں، جوان بوڑھے شہید ہوئے، اور ان ظالم اسرائیلیوں نے مساجد پر بمباریاں کی، اسکولوں پر بمباریاں کی، ہسپتالوں پر بمباریاں کی، اور کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ حاملہ خواتین شہید ہوئیں، جسم کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن ان حالات میں ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی مضبوط ایمان والے ہیں، ان کے عقیدے بڑے مضبوط ہیں، دین پر ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر، ان کے جسموں کے ٹکڑے اٹھا کر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کا ایمان مضبوط ہے اور یہی ان کا جرم ہے، باقی ان کا کوئی جرم نہیں۔ یہ کفار ہمارے ایمان کے دشمن ہے، یہ کسی طریقے سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ ہر قسم کے میدان میں آگے نکلے ہوئے ہیں اور کوششوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، ان ظالموں کی خفیہ تنظیمیں اس بات میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے، اور مختلف سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان سے مصروف جہاد ہے، وہ بڑے ہی قابل تعریف ہے۔ جو ہے اسرائیل سے مصروف جہاد، یا رب ان اہل وفا کی خیر ہو، اس کو پامالی کے خطرے سے بچا، یا الہی سرزمین انبیاء کی خیر ہو، یا رب کریم، یا رب کریم مجاہدین کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہی فلسطینیوں کو اسرائیل پر غلبہ عطا فرما۔ یقین جانیے اب تو کفار میں بھی ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو مانتے ہیں کہ اسرائیل ظالم ہے، اور وہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہو رہے ہیں، کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہماری حکومت ظالم ہے۔ یا اللہ کفار کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے،
اور مسلمانوں کو متفق بنا دے۔ ذی وقار سامعین، غزہ پر 2 ہفتوں سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھ رہی ہے۔ شہداء کی تعداد اور زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ شہید اور زخمیوں میں کثیر تعداد میں معصوم بچوں اور خواتین کی ہے۔ ذی وقار سامعین، اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ مساجد کے ساتھ ساتھ اب ہسپتال اور اسکول بھی محفوظ نہیں، اور اگر اس طرح کا جنگی جرم اس طرح کا جنگی جرم کسی اور ملک نے کیا ہوتا، اسرائیل نہیں کسی اور ملک نے کیا ہوتا، تو اب تک امریکہ اور اس کے اتحادی طوفان برپا کر چکے ہوتے اور سلامتی کونسل سمیت عالمی اداروں میں قراردادیں پیش ہو چکی ہوتی اور پابندیوں کے اعلانات سامنے آ چکے ہوتے، عالمی عدالت انصاف جاگ چکی ہوتی اور متعلقہ ملک کے حکمرانوں کی وارنٹ جاری کیے ہوئے ہوتے، اور اس ملک کا یعنی اگر وہ اسرائیل نہ ہوتا تو اس ملک کا ناطقہ بند کر دیا جاتا، وہ ملک اسرائیل نہ ہوتا تو اس پر امریکہ بمباری کرتا اور اس پر الزامات لگا کر کہ جوہری ہتھیار ہیں، فلاں ہیں ان کے پاس، انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اس ملک پر چھڑ دوڑتے۔ لیکن اب چونکہ یہ بمباری امریکہ کے چہیتے اسرائیل نے کی ہے، اس لیے نہ صرف خاموشی ہے بلکہ اسرائیل کو کلین چٹ دینے کے لیے خود امریکی صدر جو بائیڈن سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے تل ابیب میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ صرف انہیں کلین چٹ دی بلکہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اس کا ذمہ دار بھی فلسطینیوں کو قرار دے دیا۔ حقیقت میں جو بائیڈن اور نیتن یاہو کی جوڑی انسانیت پر ظلم کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ ان کے مظالم نے تو چنگیز خان کو بھی مات دے دی۔ بائیڈن کے دورے کے فوری بعد اسرائیلی وزیر خارجہ کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس سے ان 2 عالمی شیطانوں کے مذموم عزائم بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ صہیونی وزیر خارجہ نے غزہ کے بڑے حصے کو اپنے قبضہ میں لینے کے مذموم عزائم واضح کیے ہیں۔ ذی وقار سامعین اکرام، اسرائیل اور فلسطین کا تنازعہ 1948 میں اس ناپاک صہیونی ریاست کے غیر قانونی قیام سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس دوران 2 بار عرب اسرائیل جنگیں بھی ہوئی ہے، اور وقتاً فوقتاً اسرائیل غزہ پر حملے کرتا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، لیکن اس دفعہ تو ظلم کی انتہا کر دی۔ اب عالمی سطح پر مسلمانوں کو جاگ جانا چاہیے، اپنے مظلوم فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور قرآن مجید میں تو واضح اعلان ہے ایسی صورتحال کے لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے مسلمانوں، لا تقاتلون، کہ تم قتال نہیں کرتے، لڑتے نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، کہ وہ کمزور مرد، عورتیں اور حتیٰ کہ بچے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال دے ہمیں یہاں سے، اس بستی سے ہمیں نکال دے، ہماری ہی بستی ہے، ہماری ہی جگہ ہے، لیکن اس سے ہمیں نکال دے، یہاں رہنے والے ظالم آ گئے ہیں، ان کے ظلم سے ہم تنگ آ چکے ہیں، یا اللہ ہمیں اس جگہ سے بحفاظت نکال دے۔ اور وہ کہتے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا الہی بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی سرپرست، کوئی حمایتی، کوئی دوست، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور یا اللہ بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ میرے بھائیوں، اب اس آیتی مبارکہ پر عمل کرنے والا کوئی مسلمان کیا نہیں رہا، کوئی حکمران، کوئی لیڈر، اس آیت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ارے مسلمانوں، وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور مسلمانوں، وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جن کے بارے میں ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جو سمندروں میں اتر گئے تھے،
پہاڑوں کی چوٹیوں کو رون ڈالا تھا، آندھیوں کا رخ پھیر دیا تھا، بجلیاں گری تو کیا کہو سے جواب دیا تھا۔ ہائے یہ ایمان کی جاکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے ہیں اور اللہ سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں جیسے ان مسلمانوں کا اللہ پر ایمان ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان سب کا علاج ہے، یقیناً علاج ہے، اور وہ علاج جہاد ہے، وہ اللہ پر توکل ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان متفق ہو جائے، مسلم ممالک اتحاد کرے، عزم دکھائے تو غلبہ اسلام ہی کا ہوگا، اور اسرائیل اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ جو جلاتا ہے کسی کو جلتا ہے ضرور۔ لیکن مسلمان ایک چھوٹا سا قدم تو اٹھائے۔ One small step can change your life۔ مسلمان ایک چھوٹا سا قدم تو اٹھائے، زندگیاں تبدیل ہو جائے گی۔ مسلمان مل کر ایک قدم اٹھائے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ جدید سائنس، اس کا موجد انگریز نہیں، مسلمان ہے۔ جس طرح ہم سب مانتے ہیں کہ اسرائیل کی اپنی زمین نہیں تھی، ہم مسلمانوں کی زمین اسرائیل نے چھین کر اس پر ملک بنا دیا، اسی طرح یہ جدید سائنس کا موجد بھی مسلمان تھے، اور مسلمان ساری دنیا میں سب سے آگے تھے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان پھر جب تفرقے میں بٹ گئے تو پھر کمزور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب تک یہ ایک تھے ان پر کوئی غالب نہیں تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین، اس لیے ہمیں اتفاق کی، اتحاد کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر اٹھے تو اپنی زمینیں بھی واپس لے سکتے ہیں، اور سائنس میں بھی ان سے آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ پھر کیوں اتنے آگے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔